دوستوں آج ہم بات کریں گے ایک ایسے جانور کے بارے میں جو ترکی کی تہذیب اور مذہبی روایت میں نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ جی ہاں دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں بھیڑیے کی۔ بھیڑیے کو ترکی میں صرف ایک جانور ہی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ ان کی قدیم کہانیوں، مذہبی روایتوں اور تہذیبی داستانوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس دلچسپ کہانی کو، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ترکی، جو کہ ایشیا اور یورپ کے بیچ میں بسا ہوا ایک دیش ہے، ایک بہت ہی امیر اور رنگ برنگی تہذیب کا مالک ہے۔ اس ملک کی قدیم روایتوں اور کہانیوں میں بھیڑیے کو ایک مقبول شخصیت حاصل ہے۔ ترکش لوگ بھیڑیے کو نہ صرف ایک جنگلی جانور سمجھتے ہیں، بلکہ اس کو ایک قوت والا اور عقل مند جانور بھی مانتے ہیں۔ بھیڑیے کو اکثر شجاعت، دلیری اور ذہانت کا پائیکار مانا جاتا ہے۔ ترکی کی قدیم داستانوں میں ایک مشہور کہانی ہے جو اسینا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ دوستوں آپ کو بتا دیں کہ اسینا ایک بھیڑیا تھی جو ترکش لوگوں کی اصل کہانیوں میں نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بہت قدیم وقت میں جب ترکش قبیلے مشکلات کا سامنا کر رہے تھے، تب ایک بھیڑیا جس کا نام اسینا تھا، انہوں نے ان کی مدد کی اور انہیں بچایا۔ اسینا نے نہ صرف ان لوگوں کو مشکلات سے نکالا بلکہ ان کے بچوں کی بھی حفاظت کی۔ اسینا کو ترکش لوگوں کے اصل پیدائشی قبیلے کا پہرے دار مانا جاتا ہے۔ دوستوں اس کہانی کو ترکی میں بہت عزت اور احترام کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ اسینا کو ترکش لوگ کی اصل ماں سمجھا جاتا ہے، جس نے انہیں مشکل وقت میں سنبھالا اور ان کی رہنمائی کی۔ اس کہانی کو ترکش نسل کا اصل مانا جاتا ہے اور اسینا کا نام ان کے دل اور زبان پر ہمیشہ رہتا ہے۔ ترکی کے قبیلے اور ان کی قدیم روایتوں میں بھیڑیے کو ایک نشان قدرت اور قوت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ترکی کے جھنڈے پر بھی ایک بھیڑیے کا سار بنایا گیا ہے جو ان کی قوت اور ہمت کی نشانی ہے۔ دوستوں بھیڑیے کو اکثر ترکش آرٹ، لٹریچر اور مذہبی رسموں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ بھیڑیے کی روح ان کے اندر رہتی ہے اور انہیں مشکل وقت میں ہمیشہ مدد کرتی ہے۔ دوستوں آپ کو بتا دیں کہ بھیڑیے کو ٹرکش مذہبی اور تہذیبی روایتوں میں بھی نہایت اہمیت حاصل ہے۔ ترکی کے لوگ اکثر بھیڑیے کی مثال دے کر اپنے بچوں کو دلیری اور ہمت کا سبق سکھاتے ہیں۔ بھیڑیے کی مثال دے کر وہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ان کا دلیری سے سامنا کرنا چاہیے۔ اس طرح بھیڑیا ترکش لوگوں کے ذہن اور دل میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ دوستوں آپ کو بتا دیں کہ ترکی کے الگ الگ علاقوں میں بھیڑیے سے جڑے ہوئے الگ الگ رسمیں اور تہوار منائے جاتے ہیں۔ ٹرکش لوگ بھیڑیے کی یاد میں الگ الگ نقشے بناتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں اور الگ الگ قسم کے گیمز اور ایکٹیویٹیز بھی آرگنائز کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھیڑیے کا ترکی کی تہذیب اور مذہبی روایتوں میں کتنا اہم مقام ہے۔ آئیے دوستوں بھیڑیے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور قصہ سناتے ہیں جو بہت مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا جب ترکی کے قبیلے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ ایک دن ان قبیلوں میں ایک قبیلہ بہت بری طرح سے ہار گیا اور ان کا سرپرست مر گیا۔ تب ایک بھیڑیے نے آ کر انہیں اپنے ساتھ لیا اور ان کے ساتھ مل کر ان کا انتقام لیا۔ اس قصے کو ترکی کے لوگ آج بھی یاد رکھتے ہیں اور اس بھیڑیے کو اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ ترکی کی قدیم کہانیوں اور روایتوں میں بھیڑیے کا ذکر ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ جانور نہ صرف ان کی تہذیب اور مذہب کا حصہ ہے، بلکہ ان کی قوت اور ہمت کا بھی نشان ہے۔ بھیڑیے کی مثال دے کر ترکی کے لوگ آج بھی اپنی اگلی نسلوں کو دلیری اور ہمت کا سبق سکھاتے ہیں۔ دوستوں یہ تھی ایک کہانی ترکی میں بھیڑیے کی اہمیت کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور دیں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔